قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مشرکین عرب کے رب کے حوالے سے جو مختلف اعتقادات یا جن معنوں میں وہاں پر وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے لفظ رب کو، اس کے مختلف جو بھی شواہد ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 76 سے، قرآن کی دعوت۔ گمراہ قوموں کے تخیلات کی یہ تحقیق جو پچھلے صفحات میں کی گئی ہے، کون سے تخیلات ہیں؟ گمراہ قومیں کون سی ہیں؟ تمام انبیاء اور رسول کی جو قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا، وہ بڑی 6-7 اقوام، اور اس کے بعد پھر یہود و نصارہ مجموعی طور پہ، اور پھر مشرکین عرب۔ تو یہ 8-10 جتنی بھی بن جاتی ہیں، ان سب کی گفتگو، ان سب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے لے کر زمانہ نزول قرآن تک جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم، فاسد العقیدہ اور بدراہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی خدا کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ کسی کو اللہ کے مطلقاً رب اور الہ ہونے سے انکار تھا۔ البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے ربوبیت کے ان 5 مفہومات کو جو ہم ابتدا میں لغت اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ ذرا 5 مفاہیم جو ہیں نا ان کو دوبارہ نکال لیں۔ صفحہ نمبر 35۔ نمبر 1، رب کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے: پرورش کرنے والا، ضروریات باہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا۔ نمبر 2، کفیل، خبرگیراں، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار۔ نمبر 3، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں۔ نمبر 4، جو سید مطاع، سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے، جسے تصرف کے اختیارات ہوں۔ اور نمبر 5، مالک یعنی آقا۔ تو ان 5 مفاہیم کے حوالے سے لکھا ہے مودودی صاحب نے کہ انہوں نے ربوبیت کے ان 5 مفہومات کو جو ہم ابتدا میں لغت اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں، 2 حصوں میں منقسم کر دیا تھا۔ رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پہ مخلوقات کی پرورش، خبرگیری، حاجت روائی اور نگہبانی کا کفیل ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا، اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب اعلیٰ تو اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور دیوتاؤں کو، جنوں کو، غیر مرئی قوتوں کو، ستاروں، سیاروں کو، انبیاء اور اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہی کا مختار، اقتدار اعلیٰ کا مالک، ہدایت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز ہوتا ہے، ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا، اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے صرف انسانوں کو رب مانتے تھے، یا نظریے کی حد تک اللہ کو رب ماننے کے بعد عملاً انسانوں کی اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سر اطاعت خم کیے دیتے تھے۔ یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک جو بات ہے نا، وہ نوح علیہ السلام سے لے کر تو نزول قرآن کے وقت تک سب کا نقشہ کھینچ دیا کہ وہ سب ایک ہی مرض میں مبتلا تھے۔ اگلی جو چھلانگ وہ بھی لگواتے ہیں، ہم ابھی لگا لیتے ہیں کہ آج تک یہی ہے معاملہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنا وقت بیت چلا ہے؟ 1500 سال کم و بیش۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 850 سے 9000 سال پرانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنا پہلے ہوا؟ کم و بیش 650 سے 7000 سال، 8000 سال۔ تو جو شے 8000 سال میں نہیں بدلی وہ اگلے 1500 سال میں بدل جائے گی۔
نہیں، وہ مینٹیلٹی وہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مطاع سمجھنا، وہ مسئلہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، اور اسی کے لیے آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ان سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہے، یعنی یہ پانچوں مفاہیم رب کے ایک ہی ذات کے اندر موجود ہیں، اور وہ ذات کون سی ہے؟ یعنی ذات وحدہ لا شریک یکتا، جو الصمد ہے، یعنی کہ اللہ۔ ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، یہ ہے بات کیٹیگوریکل، ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات کا ایک نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جسے ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک خدا فرما روائی کر رہا ہے، جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک ہی خدا ہے۔ نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی فرما روائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا خدا تمہارا فوق الفطری ربی ہے، اور اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربی۔ وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے، وہی تمہاری دعاؤں کا ملجا و ماوا ہے، وہی تمہارے توکل و اعتماد کا سہارا ہے، وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے، اور اسی طرح وہی بادشاہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی شارع و قانون ساز اور امر و نہی کا مختار بھی ہے۔ ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں جنہیں جاہلیت کی وجہ سے تم نے ایک دوسرے سے الگ ٹھہرا لیا ہے، حقیقت میں خدائی لازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہے۔ انہیں نہ ایک دوسرے سے منفک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرانا درست ہے۔ کس قدر جامع پیراگراف ہے یہ، اس کی وضاحت پر آئیں تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایک ایک بات کو آپ پکڑ لیں تو انسانی زندگی کا انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے مودودی صاحب نے جس کو یہاں کور نہ کر دیا ہو۔ اور سارا استدلال کس سے ہے؟ مطلب انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کوئی جو فلسفہ گھڑا ہے، ساری تو قرآن مجید کی آیات ہی تو ہے۔ کتاب کا نام ہی ہے قرآن کی چار بنیادی، اس طرح انہی کو ایکسپلین کیا ہے، اور یہ وہ انداز ہے نا تفسیر قرآن بذریعہ قرآن مجید کو کے الفاظ کو قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی پھر دھوکہ کھانا، پھر ہی اسی دنیا میں وہ جو ہے یسارعون فیہم گھسے چلے جاتے ہیں۔ یہی جو سیاسی جماعتیں، وہی نواز شریف، وہی عمران خان، وہی زرداری، وہی یہ تو وہی ایم کیو ایم، وہی جو ہے جو جی ڈی اے تو وہی اے این پی، مطلب یہی ہے کام دھندا ہمارے ہاں تو سارے کا سارا۔ ان سب کو ہم نے اختیار کون سا دیا ہوا ہے؟ یہ والا جو خدا کا اختیار تھا۔ اور ان کے ساتھ بالعموم ہماری ایفیلیشن بھی ایسی ہے، ہم اپنے سیاسی لیڈروں کی خاطر یعنی جیسے کہتے ہیں نا مار دھاڑ اور گالم گلوچ اور رشتے ناطے قطع کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ رویہ کس کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ وہ واقعہ ہے نا ذہن میں عبد الرحمن بن ابی بکر والا، جب وہ ایمان لے آئے بعد میں کسی موقع پر، تو انہوں نے کہا باپ کو، ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابا جان فلاں جنگ میں آپ ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ متعدد بار، ہاں انہوں نے کہا متعدد بار، 3 بار آئے لیکن باپ نے کہا کہ تم میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آ جاتے تو میں بیٹا سمجھ کر تمہیں چھوڑ نہ دیتا، بلکہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ حال ہمارا آج دنیاوی معاملات کے لیے ہے، جن کو ہم نے خدا کے مقابلے پر شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو یہ رشتہ، یہ ایموشنز، یہ جذباتی کیفیت، یہ قلبی لگاؤ، یہ احساسات کے ساتھ ایفیلیشن، یہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے قانون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ادھر اللہ کے قانون ٹوٹے ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رنگتے، ہمارے سامنے ٹوٹتے ہیں، آئے روز ٹوٹتے ہیں۔ ریاست کو تو چھوڑیں، گھر کے اندر ٹوٹتے ہیں، خاندان میں ٹوٹتے ہیں، معاشرے میں ٹوٹتے ہیں،
ہماری کمپنی میں ٹوٹتے ہیں جہاں پر ہمیں اختیار بھی ہوتا ہے، اگر ہم ہیں سی او کمپنی کے، نہیں ہیں تو چلیں، بہرحال جتنا بھی ہوتا ہے ہر انسان کا دائرہ اختیار ہوتا تو ہے ہی نا. اور ریاستی سطح پر بھی یہی ہوتا ہے. وہاں ہماری غیرت کوئی نہیں جاگتی، وہاں ہم گونگے شیطان بن جاتے ہیں بالعموم، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ظاہر ہیں جو نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے سطح پر آ کر دیکھیں نا کہ ہوتا اکثر و بیشتر کیا ہے. اچھے اچھے مذہبی لوگ، دیندار لوگ، وہ انہی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی رسومات کو توڑا جاتا ہے، احکامات کو توڑا جاتا ہے. اور پھر اس نظام میں شامل ہونا، آ کر اس کو پریز کرنا، زمین و آسمان کے کلابے ملانے اس کی مدح و سرائی میں، یہ نظام ہے ہی فساق و فجار پر مشتمل. تو خدا کی غیرت کہاں گئی؟ مطلب وہ حدیث ذہن میں رکھیں نا کہ وہ جو تھا بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، بستی کو، بنی اسرائیل کی بستی. تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور پھر آ گئے واپس کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو فلاں شخص بھی ہے کہ اس کا کوئی ایک جو بھی لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہے تو کیسے پلٹ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اس کو پلٹو بدبخت کو، اور اس کے بعد بستی کو اس پر پلٹنا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی جو بھی احکامات کی بیخ کنی وہاں پر ہو رہی تھی، احکامات کو توڑا جا رہا تھا، ان کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا. تو مذہبی بندہ تھا، اس کے تقوی کی شہادت جو ہے وہ بارگاہ الہی میں دی جا رہی ہے. بہرحال اس دعوت کو قرآن جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ خود اسی کی زبان سے سنیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. حقیقت میں تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا، جو دن کو رات کا لباس جو اڑاتا ہے اور پھر رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑ آتا ہے. سورج اور چاند اور تارے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں. سنو، خلق اسی کی ہے اور فرما روائی بھی اسی کی، بڑا بابرکت ہے وہ کائنات کا رب. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فلذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ان سے پوچھئے کہ کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی کس کے قبضہ و اختیار میں ہے؟ کون ہے جو بے جان کو جاندار میں سے اور جاندار کو بے جان میں سے نکالتا ہے؟ اور کون اس کارگاہ عالم کا انتظام چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. کہیے کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب یہ سارے کام اسی کے ہیں تو تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے. حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ آخر کہاں سے تمہیں یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ حقیقت سے پھرے جاتے ہو؟ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون. اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، رات کو دن پر اور دن کو رات پر وہی لپیٹتا ہے. چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہے ہیں. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. آخر یہ تم کہاں سے ٹھوکر کھا کر پھرے جاتے ہو؟ اس آیت میں یہ گمراہ قومیں اللہ کی کس حیثیت کو نہیں مانتی؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت جی کس حیثیت کو نہیں مانتی؟ جیسے یہی آیت آپ نے جو آپ نے بولی، اصل میں بات اس سے واضح ہو جائے گی کہ اصل فرق کیا تھا.
بادشاہ نہیں مانتی تھی، یعنی اقتدار مطلق اس کا نہیں مانتی. ہاں، اقتدار مطلق اور یعنی تکوین کی سطح، تشریح کی سطح پر جو کچھ بھی کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو وہ اصل میں تکوینی کی سطح، لیکن سولولی اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، یعنی جو کر رہا ہے اللہ تنہا کر رہا ہے. ایک یہ نہیں، اصل میں جیسے اس میں خلق السماوات والارض، خالق تو وہ بھی مانتے تھے، اسی طرح دن رات کا ہیر پھیر یہ بھی وہ مانتے تھے، اور سورج چاند کا اس میں بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں. اصل اعتراض بادشاہی بادشاہ ہوتا ہے کہ جس کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے، جس کا حکم بھی چلتا ہے، جو حلال حرام کا تعین بھی کرتا ہے، بالکل چیزوں کو اس سے لوگوں کو منع بھی کرتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے. یہ حیثیت جو ہے نا اس کو نہیں مانتے، باقی ساری چیزیں تو باقی مانتے ہیں. اور اصل میں کانٹیکس یہی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیتیں مان لیتے ہیں کہ دن اور رات کو وہ پھیرتا ہے، زمین و آسمان کو وہ بناتا ہے، مردے کو زندہ، زندہ سے مردہ جو پچھلی آیت میں آیا ہے، جب یہ سب وہی کرتا ہے تو بادشاہی کا اختیار بھی پھر یکتائی کے اعتبار سے اسی کو حاصل ہے. اسی لیے پھر یہ مطالبہ ہے کہ پھر اطاعت جی، اطاعت پہ ظاہر ہے، بادشاہ جس کو مان لیا پھر اطاعت اسی کی ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا، وہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، کوئی اور معبود اس کے سوا نہیں. پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا کر تم بھٹک جاتے ہو. اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو گنبد بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور خوب ہی صورتیں بنائیں اور تمہاری کاغذ اور تمہاری غذا کے لیے پاکیزہ چیزیں مہیا کیں، وہی اللہ تمہارا رب ہے. یعنی وہاں پر آخر میں کون سی بات آئی تھی؟ وہی اللہ تمہارا بادشاہ ہے، اور یہاں پر رب. اب یہاں کہ رب کن معنوں میں ہے؟ یعنی رب کی وہ پہلی والی صفات تو وہ مان رہے ہیں نا ساری کی ساری، تو وہی اللہ تمہارا رب ہے. اب آگے بات آ رہی ہے، بڑا بابرکت ہے وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، کوئی اور معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یعنی جس کو رب مانا ہے اطاعت اسی کی ہوگی. یہ قرآن مجید کی آیات کے آخر میں یہ جو آ جاتے ہیں نا 2-3 جوڑے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. سارا خلاصہ اصل میں وہیں پر ہوتا ہے بات کا، وہیں پہ جوڑنا ہوتا ہے چیزوں کو. یہ اگر منطق تھوڑی سی بھی ڈھیلی ہے بندے کی تو پھر بندہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکال سکتا، پھر نتیجہ وہی الگ الگ نکالے گا. اور اگرچہ یہ ایک اعتبار سے بات سرفیس پر بھی ہے، لیکن حکمت کی بات بھی تو ہے نا کہ یہ موتی نکال کے جوڑنا قرآن مجید کی آیات کو، یہ بہرحال اپنی جگہ کام ہے. تو اگر آپ کا وہ تصور پیچھے ٹھیک ہوگا تو پھر آپ نتیجہ ٹھیک نکالیں گے. واللہ خلقکم من تراب یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وہ رات کو دن میں پرو دیتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے چاند اور سورج کو ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. یہاں بادشاہی والی صفت آ گئی. اس کے سوا جن دوسری ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کے ہاتھ میں ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں ہے. تو تم پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست کا جواب دینا ان کے بس میں نہیں. اور تم جو انہیں شریک خدا بناتے ہو اس کی تردید وہ خود قیامت کے دن کریں گے. ہاں جی، یہ بھی ایک ثبوت آ جائے گا قیامت والے دن کہ جن کو تم خدا کے سوا بنا کر پیش کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، جو بھی لوگ تھے، یہ سب، یہ باقی متبین
ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں. وہ بیچارے شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری اور تم نے اٹھا کر ہمیں اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. جبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام والا مکالمہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام میں، اے عیسیٰ کیا آپ نے دیا تھا حکم ان کو کہ یہ آپ کو یعنی آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کی بندگی کریں، آپ کو پوجیں، خدا بنائیں؟ تو صاف انکار کریں گے کہ اللہ جب تک تو میں تھا تو میں نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، جب میں چلا گیا تو پھر مجھے نہیں پتا بعد میں کیا کرتے رہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں کے رہنے والے ہوں یا زمین کے سب غلام یعنی سب اس کے غلام اور اس کے تابع فرمان ہیں. اللہ خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ان چیزوں کی ملکیت میں تمہارا شریک ہوتا ہے جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں؟ کیا ان چیزوں کے اختیارات و تصرفات میں تم اور تمہارے غلام مساوی ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہو یعنی مطلب کیا؟ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، گھر ہے جیسے، گاڑی ہے اور کوئی چیز ہے، تو کیا اس میں جس کو ہم نے دی ہیں وہ اور اس کا غلام ان چیزوں کو برتنے کے لیے دونوں کا ایک اسٹیٹس ہے؟ جتنا اختیار تمہارا ہے اتنا ہی تمہارے غلام کا بھی ہے. کیا ان چیزوں کے اختیارات اور تصورات میں تم اور تمہارے غلام مساوی ہوتے ہیں؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو؟ ہاں جی، بات کانٹے کی آ رہی ہے. برابر والے کون ہوتے ہیں؟ اسٹیٹس والے، اسٹیٹس میں جو آپ کے برابر ہوتے ہیں. جو لوگ عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے تو ہم حقیقت تک پہنچا دینے والی دلیلیں اس طرح کھول کر بیان کر دیتے ہیں، مگر ظالم لوگ علم کے بغیر اپنے بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا تم بالکل یکسو ہو کر حقیقی دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر دو. اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی خلقت کو بدلا نہ جائے، یہی ٹھیک سیدھا طریقہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کس کے طریقے پر چلنا ہے؟ اللہ کے پر. وہ طریقہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا دین ہے. یعنی اس میں سے پھر کوئی میخ میل نکالنا، پھر کوئی ٹیڑھ تلاش کرنا، کجی کا شکار ہو جانا، پھر کوئی رستے الگ بنا لینا، یہ پھر بڑا الٹا حساب ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ ہے صراط مستقیم. باقی رستے کون سے ہیں؟ ادھر کو ایک لکیر کھینچی، پھر ادھر سے نکالی، ادھر سے نکالی، تو یہ سارے بتائے یہ سارے رستے کیا ہیں؟ گمراہی کے رستے ہیں. اور یہ سارے ضلالًا بعیدہ والے ہیں، دور کی گمراہی والے رستے ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے نا بالکل. جب آپ نے ایک ٹیڑھ اس میں سے تلاش کی ہے، ادھر آپ نکل گئے، اس موڑ پہ جا کر خیال آیا کہ میں دور نکل آیا ہوں. اچھا، زندگی کا رستہ تو چلا جا رہا ہے اوپر، آپ جتنا آگے جائیں گے آپ کا رستہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس ہدایت کے رستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس موڑ پہ جا کر مثال 25 سال کی عمر میں خیال آیا کہ غلط رستے پر آ گیا ہوں، بریک لگائی اور یہاں سے واپس آیا صراط مستقیم پر ٹکے رہنے کے لیے. یہاں پر بریک لگانی بہت مشکل ہے، پھر انسان اس طرف نکل جاتا ہے. یہ وہ زگ زیگ زندگی کا سفر یہ جو چلتا چلا جاتا ہے. جب اور دین کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سیدھا راستہ ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑتے، دین سے، پھر ہدایت نہیں ملتی. محض اپنی عقل کی بنیاد پر اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے ہر جگہ پر
تو پھر عین ممکن ہے کہ صراط مستقیم کو آپ درمیان میں وہ کہیں آ گیا ہو اور آپ اس سے پھر کسی دوسری گمراہی کی طرف نکل جائیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اپنے انٹلیکٹ پر اور اپنی عقل شریف پر بڑا ہی کوئی ناز ہوتا ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو مطلب اس معاملے میں تو پناہ طلب کرنی چاہیے خصوصی طور پر اللہ کی۔ وما خلقت کو بدلا نہ جائے، اللہ کی خلقت کو بدلا نہ جائے۔ چھوڑیں، لمبی بحث ہے یہ، ابھی ہمارے اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات جڑتی نہیں ہے ابھی۔ اب سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھیں کہ یہ رستہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تخلیق کے اعتبار، فطرت کا ذکر آیا نا پیچھے، تخلیق کے اعتبار سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر پیدا کیا ہے، خلقت معنوں میں اسی پر پیدا کیا ہے۔ وہ جو فطرت میں ساری چیزیں رکھی ہیں، فطرت میں دو چیزیں رکھی ہیں، معرفت رب اور جو ہے محبت رب، ان دونوں کو جب آپ پہچان لیتے ہیں بذریعہ دین تو پھر اسی پہ ٹکے رہیں۔ جب آپ ادھر سے پھرتے ہیں تو لا محالہ آپ نے اس خلقت میں تبدیلی کی کوشش کی ہے۔ پھر انسان نئے سے نئے تصورات کرتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو اس لیے بنایا، فلاں وجہ کے لیے بنایا، یا بنا کے تو چھوڑ دیا، اور انسانیت کا اصل مسئلہ وہ والا نہیں ہے، یہ والا ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں سارا فیبرک تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ جیسا کہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ قیامت کے روز یہ دیکھیں گے کہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہے، اور آسمان اس کے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اس کی ذات منزہ اور بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک ہو، جیسا کہ یہ لوگ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان اور تمام کائنات کا رب ہے، کبریائی اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اور وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، لہٰذا تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہ۔ بندگی کن معنوں میں؟ یعنی ان تمام تر مفاہیم میں بندگی، وہ جو پانچوں مفہوم ہے رب کے، اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہے۔ کیا اس جیسا کوئی اور تیرے علم میں ہے؟ یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی کہ وہ ہے، اس کے مقابلے پر کوئی ایسا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ زمین اور آسمانوں کی ساری پوشیدہ حقیقتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور سارے معاملات اسی کی سرکار میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق اور مغرب وہی، سب کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم اسی کو اپنا مختار کار بنا لو۔ مختار کار کیا مطلب ہے جی؟ کل کا کل اختیار کا مالک۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ حقیقت میں تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی بندگی کرو۔ لوگوں نے اس کار ربوبیت میں اور اس معاملہ بندگی کو آپس میں خود ہی تقسیم کر لیا ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ نے نہیں کی۔ یہ زندگی کو جو حصے بکھرے کیے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے، زندگی انسانوں نے کیے ہیں حصے بکھرے۔ زندگی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وحدت ہے۔ تو دین کیا ہے؟ وحدت ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وحدت ہے۔ اخلاق وحدت ہے۔ یہ ساری چیزیں وحدت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے نا مشہور، زندگی ایک وحدت کا نام ہے، یو کانٹ ڈفرینشیٹ اٹ۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کئی دفعہ۔ حصے ٹوٹے نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں کر سکتے، ورنہ تو ذہن کے پیرخانے ہی الگ الگ ہیں۔ پھر ایک طرف بندہ، وہی جو مودودی صاحب نے کتاب کے شروع میں بات کی ہے،
ایک طرف خدا کو بھی ہائی لیول پر جا کر مان رہا ہوگا، عملاً عبادت کرتا ہوگا کسی اور کی، قانون ساز مانے گا کسی اور کو، رازق مانے گا کسی اور کو، مالک اور آقا اور بادشاہ وہ کسی اور کو مانے گا، مقتدر اعلیٰ کسی اور کو تسلیم کرے گا۔ کہاں گیا؟ ہاں، تو لہٰذا میری بندگی کرو۔ لوگوں نے اس کار ربوبیت اور اس معاملہ بندگی کو آپس میں خود ہی تقسیم کر لیا ہے، مگر ان سب کو بہرحال ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے کارسازوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی یہاں پر اتباع جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، پیروی کس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں ہے، کامن ٹرمز پر آؤ، یہ کہ ہم نہ تو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ رب بنانا بھی کامن ٹرم سے ہے اہل کتاب کے معاملے میں بالخصوص۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ ڈھونڈتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں کا معبود ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا، قرآن مجید کا یہ اختتام ہے ظاہر ہے، ان بہت سارے مفاہیم کو بھی اگر وہ سارے ازبر ہوں تو اصطلاحات کو بھی جمع کیا گیا مفاہیم کے ساتھ۔ اس میں کس بات کی نگیشن جی نگیشن کس لیے کس چیز کو نہیں مانا کرتے تھے جو آپ، یعنی پناہ وہ کسی اور، نہ پناہ کسی اور سے طلب کیا کرتے مدد کسی تھے، اور ہاں مدد کسی اور سے مانگتے تھے، بادشاہ کسی اور کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا رب تو مانتے تھے وہ اللہ کو۔ نظام زندگی کے اعتبار سے جو یعنی تشریعی سطح ہوا کرتی ہے اس میں وہ اپنے اختیار کے قائل تھے کہ یہاں پر اختیار ہمارا ہے۔ جو بھی انہوں نے اپنے وہ جو 3 الفاظ آئے نا پیچھے، مذہبی پیشوا اور سردار، اور تیسرے کون سے تھے؟ خاندان کے لوگ، آبا و اجداد، یہ سارا اختیار انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا۔ تو اس کی ظاہر نفی ہے یہاں پر کہ رب الناس اور یعنی مالک الناس اور الہ الناس، وہ سب کا سب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہوا اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کی بندگی شریک نہ کرے۔ بندگی اب کن معنوں میں؟ انہی معنوں میں کہ وہ بندگی وہ جو ہے وہ کائنات کی تخلیق، اور ان معنوں میں تو وہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ جھکنا کس کے آگے ہے؟ اور یہ بھی کوئی ظاہری جھکنا ہی صرف یہیں پہ مراد نہیں ہے، ظاہری جھکنا بھی ہم لیں گے مراد یقیناً، لیکن حقیقی معنوں میں عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو ہے نا ٹو سبمٹ ٹو سرنڈر، جھک جانا، یعنی اطاعت کے معنوں میں، اتباع کے معنوں میں جھک جانا، پیروی کے معنوں میں جھک جانا۔ تو یہ سب کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان آیات کو سلسلہ وار پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی یعنی سوورینٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے، اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک مالک و حاکم ہے۔ لا شریک مالک و حاکم، کائنات کا سلطان مطلق۔ اب کائنات میں ظاہر ہے یہ زمین بھی آ گئی، اس میں تکوین بھی آ گئی، اس میں تشریح بھی آ گئی۔ جن کی وہ نفی کرتے تھے ان کی نفی پھر قرآن مجید نے کر دی۔ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی یعنی سوورینٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے ہمارے ہاں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، باقی سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھیں تو قرآن یہ مفہوم واضح کرتا ہے، اور تھوڑی بہت عربی بھی اس کے لیے آنی چاہیے۔ یہ تصور تو دنیا میں یعنی ہمارے یہاں بالکل قریب ماضی میں 70 سال پہلے تک بادشاہ کی صورت میں موجود موجود تھا، بالکل۔ ہم
ہر میجسٹی اور لارڈ اور یہ جو کہا جاتا تھا وہ بیسیکلی یہی تھا، حکم اس کا چلتا تھا. ہمارے برصغیر میں بھی یہی تھا. نہیں ابھی بھی آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی لارڈ ہی چلتا ہے. وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ تمہاری اطاعت ہے، جو تم کہو گے. وہ پیش ہوتے ہیں تو جھک کے پیش ہوتے ہیں وکلا جج کے سامنے، اور بالکل ڈسٹرکٹ کا ہی جج کیوں نہ ہو، باقی تو چھوڑ دینا اوپر سیشن ویشن. اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. سر تسلیم خان. سر تسلیم خم ہے، اور پھر جب پیچھے ہٹتے ہیں تو پیٹھ بھی آپ نہیں دکھا سکتے نا. ریورس میں آپ یہ یعنی کئی دفعہ ہم نے دیکھا یہ کورٹ میں اسی طرح. جیسے وہ بڑے پیر حضرات جو ہوتے ہیں ان کی بھی پیٹھ ظاہر آپ نہیں کر سکتے. باہر کے ججوں نے تو وہ فرعونوں والی ٹوپیاں بھی پہنی ہوتی ہیں. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ICJ، اس میں تو سارے وہی پہنتے ہیں. اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور تمہارا جہان کا پروردگار، مربی اور حاجت روا ہے. اسی حیثیت سے اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی امارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے، اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے. اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے، اور اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک، آقا اور فرما بردار ہے. یعنی وہ پانچوں مفاہیم کا یہاں پر مودودی صاحب نے دوبارہ سے ذکر کر دیا. اہل عرب اور دنیا کے تمام جاہل لوگ ہر زمانے میں اسی غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں. وہ میں نے کہا تھا آگے چھلانگ لگوا دیں گے مودودی صاحب، تو وہ لگا دی انہوں نے کہ اب تک ہیں. ہر زمانے میں اس غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے 5 مختلف نو ربوبیتوں میں تقسیم کر دیا، اور اپنے قیاس و گمان سے رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیتیں مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور متعلق ہیں. قرآن اپنے طاقت اور استدلال سے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلق گنجائش نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی درجے میں بھی متعلق ہو. اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی خدا کے لیے مختص ہے جو اس نظام کو وجود میں لایا. لہٰذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کا کوئی جز کسی معنی میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے، وہ دراصل حقیقت سے لڑتا ہے، صداقت سے منہ موڑتا ہے، حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور امر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے. بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت اور نقصان، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. بالفرض دنیاوی نہ نکلا تو بہرحال اخروی نقصان تو ہے ہی. تو یہاں تک ہماری رب والی بحث ہو گئی الحمدللہ مکمل، اور کل دوبارہ ہم نے انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے. پچاسی سے 116 تک. آپ لوگ ہمت بنائے رکھیں تو ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. کچھ اگر اوپر وقت لگانا پڑے تو میرا خیال ہے کہ ہم قریب پہنچ جائیں گے، ختم کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.